باقاعدہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا، جس کے لیے میں دعوت دوں گا احتشام شریف. آؤ بیٹا. خاموشی سے. میرے پیارے دوست السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یہ آپ کے سامنے ہمارے اسکول کا بچہ ہے احتشام شریف، جس نے تلاوت قرآن پاک کی. اس کے بعد بچوں کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں. تو ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہی تو کرتے ہیں، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہو جائے اور وہ معاشرے کے ایک مفید رکن بن جائیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، کوشش کی ہے تاکہ آپ کے بچے بہتر سے بہتر ہو جائیں. اور ماشاءاللہ یہ جو سال گزرا ہے ہمارا تعلیمی سال، اس میں اتنی اچھی پڑھائی ہوئی ہے، اتنی اچھی محنت ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فائلوں پہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے سن سکتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے سارا کام ہوا ہے، اور نیکسٹ بھی جس طرح کام ہوگا یا ہونا چاہیے آج میں آپ کو واضح ضرور کروں گا. مگر اس سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا اور والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آ کے ہمارے اور ہمارے ادارے کی عزت بڑھائی. ان مہمانوں کو بلانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، مہمان ہیں، یہ تمام بچے ان کے بچے ہیں. تو ہم ان کے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا کام کیا ہے. تو کیا ان کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ بعد میں ان سے پوچھیں گے. تو سب سے پہلے ایک اور گزارش خاص طور پہ ماؤں کے نام. میں نے دیکھا ہے کہ ہفتے کے روز جب چھٹی آ جائے، کوئی ساتھ میں سنڈے کی چھٹی آ جائے، تو فوراً اپنے بچوں کو لیا اور اپنے اپنے میکے نکل گئی. جس میں منڈے بھی گیا، ٹیوزڈے بھی گیا، بچہ اسکول نہیں آ رہا، کہاں ہے جی؟ ننیال میں ہے. میں آئندہ ایسے بچوں کو اسکول میں نہیں رکھوں گا، یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. دوسرے بچے جو آج غیر حاضر ہیں رزلٹ کے موقع پر، وہ اپنے بچوں کا انتظام کر لیں، میں ان کو اسکول سے نکال رہا ہوں.
میں ایسے بچوں اور ایسے والدین کا گاہک نہیں ہوں. پورے سال کے بعد ایک دن ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنے بچوں کی کارکردگی دکھانا ہوتی ہے. یہ آپ کے بچے نہیں ہوتے, ہمارے بچے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو لے کے رزلٹ پہ بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں. آرام سے بعد میں آئے, ہاں جی فائل دے دو, انعام دے دو, کسی کو نہیں ملے گا. جو یہاں موجود ہے اس کو ملے گا. باقی پڑھائی کے لحاظ سے ہم نے اپنی حد سے زیادہ کوشش کی ہے کہ آپ کے بچے اچھے سے اچھے ہوں, بہتر سے بہتر پڑھیں, اور وہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بچوں نے بہت اچھا رسپانس بھی دیا ہے. ہمارے پاس 3 چھوٹی کلاسیں ہیں, پلے گروپ, نرسری اور پریپ. ان کی فائلوں پہ ان کی پوزیشن درج ہے, یعنی فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ کون کون بچہ ہے وہ فائلوں پہ مکمل درج ہے. لیکن انعام دینے میں ان کے ساتھ ڈیفرنس نہیں کرنا چاہتا, کوئی فرق نہیں رکھنا چاہتا. میرا ذہن ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہیں, اس لیے ان کو سب کو انعام ملنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا پلے گروپ کے سارے بچے, پلیز وہ اسٹیج پہ آئیں. جی پلے گروپ کے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھیجیں. وہ تھلے بھیا تھوڑا جا لالا. بیٹا کھڑا بھی کرنا ہے. سامنے آ رہے ہو, سامنے چھاڑ دو میرا بچہ. چلو اپنی جگہ پہ بیٹھو. چلو شاباش, اپنی جگہ پہ چلو. بعد میں چلو. اچھا سردیاں کا موبائل ہے یار, سرجیاں کا موبائل اتنے بیٹھ کے بنا, میرا پتر کھڑا نہیں ہونا. ادھر آ جاؤ بیٹا, آپ پیچھے آ جاؤ. بڑے اچھے بچے. سبھی لوگ دیکھو, سامنے دیکھو, کیمرے میں دیکھو. ہاں جی, یار بیٹا یہ بنوانی ہے, میرا پتر کے تھلے بیٹھو. ہاں جی, یہ جو کدھر چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں پلے گروپ کے, کیا آپ کا جی چاہتا ہے کہ ان میں فرق کیا جائے؟ یہ تو چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں. بیٹا ان کو انعام دیں, ان کے ہاتھ میں دیں. ہاتھ میں دیں, ابھی جانا نہیں ہے. بیٹا ہاتھ میں دے کے بھیجنا نہیں ابھی. ٹھیک ہے نا بھائی, نو ڈیفرنس. کیا بولا ہے, ان کے کون سے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ ہاں عبداللہ تھلے پہ یار. ان بچوں کو انعام دینے کے لیے میں ایک ایسے آدمی سے گزارش کروں گا جو قابل عزت ہے, اپنا کام چھوڑ کے آپ اور آپ کے گاؤں کے متعلق کام کرتا ہے اور سوچتا ہے. ایسا انسان ہم سب کے لیے قابل عزت ہوتا ہے. جناب رانا افضل صاحب,
طیب یار کون نانا کو طیب چلو میرا پتر بیٹھو چلو چلے ٹھیک ہے بیٹا ان کو کلاسز میں بھیج دیں بیٹھ جاؤ بڑا اکیلے کے جاؤ جاؤ بیٹا اتارے ہاں جی ان چھوٹے بچوں کے لیے تالیاں سبھی نے بڑا اچھا کام کیا ہاں جی اس کے بعد ایک چھوٹا سا پروگرام ہے ہمارے وارڈن کے جو ساتھی ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں وہ اپنا کچھ اظہار خیال والدین سے مہمانوں سے اور بچوں سے کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کوآپریٹ چل میرا بیٹا چھاڑ دے اگر جائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس خاص موقع پر سٹی ٹریفک پولیس کو یاد کیا بالخصوص ہم تمام مہمان جو موجود ہیں اور والدین جو تشریف لائے ان کو مبارکباد ایک ایسے اچھے سسٹم میں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہی ایک ایسی واحد چیز ہوتی ہے تعلیم کا زیور کہ جس کے ذریعے سے انسان جرائم سے دور ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ از رائٹ اور رانگ صحیح اور غلط کیا ہے تعلیم علم ایک ایسا نور اور روشنی ہوتی ہے کہ جس کی روشنی میں چل کر انسان اپنی منزل مراد کو پہنچتا ہے اس لیے آج جو پاکستان کے ماحول کے اندر یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے دہشت گردی کی فضا نظر آ رہی ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تمام بچے جو شرع خواندگی سے دور ہیں یہ والدین کے لیے یہ فکرہ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف کاغذ اور قلم دو تاکہ ان کے ہاتھوں سے توپ اور بندوق چھوٹ جائے یہی ایک حل ہے جب بچے کو تعلیم کا زیور دے دیا جاتا ہے اس سے بڑا زیور کوئی ہوتا نہیں تو یہ ہمارا کام چونکہ سڑکوں کے اوپر عوام کو سروس دینا ہوتی ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے تو اب کتنی جانیں کتنے لوگ ٹریفک حادثات میں ایکسپائر ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی تعداد یہ الارمنگ سچویشن یہ پاکستان کے اندر صرف اس وجہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ٹریفک کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی اور پاکستان کے معتبر سلیبس کے اندر اس کی کمی رکھی گئی ہے کہ یہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اچانک سڑک کے اوپر آ جانے سے اچانک گاڑی بھی آ سکتی ہے آ کے ان کو کوئی چیز ہٹ بھی کر سکتی ہے اب یہ ذمہ داری والدین کی ہے یا ان کے اساتذہ کی ہے کہ بیٹا جب بھی آپ نے سڑک پہ نکلنا ہے دھیان سے نکلنا ہے
ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی تیز رفتار چیز ٹکر مار کر آپ کو زخمی کر سکتی ہے. بچوں کو اگر یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم نے سڑک کیسے کراس کرنی ہے، یہ چھوٹے بچے جس لیول کے ہیں، ایک بات صرف کروں گا، آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کتنے حادثات صرف پیدل چلنے والے بچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو بچے ضابطے کے مطابق رائٹ لیفٹ دیکھ کر ٹریفک کے فلو کو جج کر کے کہ کتنی ٹریفک آ رہی ہے، کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، ان کے آنے سے پہلے کیا میں سڑک کراس کر سکوں گا یا نہیں، یہ بچے کو سب کا آنا چاہیے. آج ہم ٹریفک کے مضمون کو کیجول سمجھتے ہیں، ایک فرضی سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، ہمارے لیکچر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہم عوام کے لیے ہر سکول کالج میں جاتے ہیں. 6 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ یہ نوجوان، یہ چھوٹے بچے جب بڑے ہو کر 18 سال کی عمر میں پہنچیں گے تب ایسی غلطیاں نہیں کریں گے جو جاہل ڈرائیور کرتے ہیں پھر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب بچوں کے لیے یہ ضابطہ ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو اس وجہ سے کیجول لیتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا نہیں ہوگا، کیونکہ حادثے میں ہم سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اتنے بندے ٹریفک حادثے میں ایکسپائر ہو گئے، لیکن ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم چینل چینج کر دیتے ہیں ٹی وی کا. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے جانے والا کسی خاندان کا واحد کفیل ہو سکتا ہے، جانے والا کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، جانے والا کسی خاندان کو واحد چلانے والا ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے گجرات میں وین کو آگ لگی تھی، 19 بچے جھلس گئے تھے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کلر کہار کے علاقے میں ایک بس گری تھی، 45 جانیں ضائع ہو گئی تھی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہم ان باتوں کو ذمہ داری سے ریئلائز کر لیں، یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، ٹریفک پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، سٹاف کی بھی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹیرینز کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے مل کر ٹریفک کے متاثرہ نظام کو ٹھیک کریں. کیونکہ یہ بات صرف بات کی حد تک نہیں ہے، ٹریفک کی بات سے، ٹریفک کے مضمون سے یا تو کسی کی جان جا سکتی ہے یا کسی کی جان بچ سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم سٹی ٹریفک پولیس ایجوکیشن ونگ کا یہ محکمہ ہر جگہ پہ جا کے عوام الناس کو، بچوں کو، سٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو، ڈرائیورز کو اڈا جات پہ جا کر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں کہ آپ اگر ٹریفک قوانین کے اوپر عمل کریں گے آپ کی زندگی محفوظ رہے گی. اگر آپ تیز رفتاری کریں گے، ٹریفک کے قوانین پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں. تو صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کو تعلیم کا زیور دیا جائے، کاغذ اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہو تاکہ ملک کے اندر، یہ پاکستان کی فضا کے اندر جرائم کا خاتمہ کیا جا سکے. یہ میرے سامنے محترم پارلیمنٹیرین رانا نذیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے. اور ہم نے کتنے سیمینار کیے ہیں اور کتنی جگہوں پہ ہم نے یہ پرپوزل دی ہے کہ پاکستان کے سلیبس میں ٹریفک کی بات کو شامل نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے. یہ بچے جو شروع سے لے کر تربیت پانے کے عادی تھے، آج ان بچوں کو ماؤں کی گود سے تربیت کم ملتی ہے. چھوٹے بچے جن کو یہ سکھایا جاتا تھا، تعلیم دی جاتی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ ایک بچہ تھا چھوٹا جو اپنی ماں کی اس لوری کو سن کر سفر پہ نکلا تھا اور اس رستے میں ڈاکو نے روکا، کہا کہ بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس بچے نے کہا میرے پاس درہم ہے. وہ کہنے لگے تو آپ کے پاس تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس بچے چھوٹے نے کہا میری ماں نے میرے کان میں کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس بچے کے کرتے سے سلے ہوئے درہم نکالے گئے. وہ بچہ بڑا ہو کر شاہ عبد القادر جیلانی بنا. وہ ایسا تعلیم کا زیور جو اس کی ماں نے دیا تھا آج تک سچ بن کر، شمع بن کر پورے پاکستان، پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر دیا. یہ ہے تعلیم کا زیور جو مائیں اپنے بچوں کو دیتی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچی بات کرنی ہے. ایک بات کو لے کر بچہ بڑا ہوا اور پوری دنیا کا امام بنا. یہ مائیں
تربیت کرتی ہیں، لیکن آج کمی ہے پاکستان کے ماحول کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے ماحول کے اندر۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے یہ فکر عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بچے جو چھوٹے بچے آج کل تربیت پانے والے بچے جو پلے گروپ کے بچے ہیں، ان کو مائیں تربیت کرتی تھی، لیکن آج ان کو کارٹون دکھائے جاتے ہیں، ان کو ٹی وی کے اوپر یہ کارٹون دکھا کر ان کا دل بہلایا جاتا ہے۔ آج ماؤں کی گود اس تہذیب سے خالی ہو چکی ہے۔ میری نصیحت ہے والدین کو کہ ان بچوں کی گھر سے تربیت کریں، کیونکہ تب بھی تربیت گھر سے ہوتی تھی، آج بھی تربیت گھر سے ہوگی۔ تو اب یہ بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی، یہ بہت ہی اچھی تقریب جو منعقد کی گئی، یہی ایسی تقریبات ہوتی جس سے بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم پہلے نمبر پر آئیں گے۔ جو بچے ابھی تعلیم میں، پڑھائی میں تیسری پوزیشن پہ ہیں یا پیچھے ہیں، تو والدین کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، ان بچوں کو بھی حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ ہم اگلے سال زیادہ محنت کر کے پہلے نمبر پر آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، اس دفعہ نہیں ہو سکا، اگلی دفعہ کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ والدین کو، بالخصوص مائیں جو میرے سامنے بیٹھی، اپنے بچوں کی تربیت میں آپ کا ہاتھ ہوگا اور دوسرا سٹاف کا ہاتھ ہوگا۔ ہمارا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے تربیت پا کر اپنے ماحول کے اندر اپنے ماحول کو ٹھیک کریں۔ تعلیم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، وہ تعلیم نہیں کہ جس کے ذریعے سے بچہ تعلیم بھی حاصل کر لے، ڈگریاں بھی حاصل کر لے، لیکن تربیت سے خالی ہو۔ ایسی تعلیم کو دیوار پہ پھینک دینا چاہیے کہ جس بچے کو پڑھنا آتا ہو لیکن یہ بڑوں کا ادب کرنا نہ آتا ہو، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، تعلیم اور تربیت، یہ پیرالل تب چلتی ہیں جب سٹاف بھی کام کرے، والدین بھی کام کرے۔ ہمارا کام عوام کو، زندگیوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ شریف فریضہ بھی ہے کہ ہمارا میسج سننے کے بعد اگر کوئی ایک شخص ٹریفک کے حادثے سے بچے گا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، قرآن مقدس میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کی جان چلی جائے کسی کی غلطی سے یا اپنی غفلت سے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، ایک مسلمان کی جان جائے مسلم معاشرے کے اندر پوری انسانیت کو عالم سوگ میں ڈوب جانا چاہیے۔ تو ہم بطور مسلمان اپنے شریف فریضے کو بھی سر انجام دے رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی درسگاہیں سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں کہ جن سے یہ دمکتے ہوئے سورج، یہ چاند ستارے پیدا ہو کر، کیونکہ انہی بچوں نے کل کو پاکستان کا مستقبل بننا ہے، انہوں نے وکیل بننا ہے، انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انہوں نے بریسٹر بننا ہے، انہوں نے بیوروکریٹ بننا ہے۔ اگر آج گھر سے تربیت ہوگی، سٹاف سے تعلیم حاصل کریں گے تو کل کو پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب بہت مہربانی، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، ہمیں آگاہ کیا، والدین کو اویئر کیا، بچوں کو آگاہ کیا ٹریفک کے قوانین کے بارے میں۔ تو ہمارے معزز مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی بزرگ اور آپ بھی سب ہیں، ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں تھوڑی سی۔ کیا میں ٹھیک کہتا ہوں؟ میں غلط تو نہیں ہوں؟ اکثر اسکولوں میں دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، تجربہ ہوا ہے کہ اسٹیج پہ چڑھا کے ڈانس کروائے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نو۔ اور ہاں، ٹیبلوز، تقریریں، یہ سارا سال ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول کے اندر دوران سال ان چیزوں کا ارینج کریں اور بچوں میں یہ چیزیں ابھاریں، پیدا کریں۔ لیکن اسٹیج پہ ٹیبلوز رزلٹ کے موقع پہ ہم کیوں کریں؟ ہم تو کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں؟ بچوں کی تعلیمی کارکردگی دیکھنے کے لیے۔ لیکن جب ہماری تعلیمی قابلیت کم ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بے وقوف بنایا جائے، تو ان کو انٹرٹین کر دیتے ہیں ٹیبلوز کے ذریعے، ڈانس کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے۔ لہذا میں ان چیزوں کے خلاف ہوں، میں نہ یہ چیزیں کروائی ہیں اور نہ ہی کرواؤں گا۔
सीधा सीधा रिजल्ट है, सादा रिजल्ट है, ठीक है। और आपके बच्चों की जो कारकर्दगी है वो मैंने आपको दिखानी है, बतानी है और इन बुजुर्गों के सामने रखनी है। हाँ जी, तो राणा साहब कह रहे हैं कि उनको जल्दी है, वो मीटिंग छोड़ के आए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने टाइम निकाला। उन्होंने बेटा जल्दी चले जाना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले राणा साहब के मुतलका जो काम है वो कर लिया जाए। तो उसके लिए पिछले साल 2016 को हमारे स्कूल की जो 10th क्लास थी, उन्होंने माशाल्लाह बड़े ही अच्छे नंबर लिए, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। आप सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, आप देख सकते हो। सबसे जो बच्ची है फर्स्ट आई है, उसके हैं 959 नंबर्स, 1100 में से 80% बोर्ड में से 10th क्लास का ये रिजल्ट है। उसके बाद है 917 यानी 917 नंबर। इसी तरह तरतीब से ये सारा रिजल्ट लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूं अब जो बच्ची पिछले साल बोर्ड के इम्तिहान में हमारे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में जो फर्स्ट आई है, तो मैं उसको एप्रिशिएट करते हुए चाहूंगा वो स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करे। सोबिया कमल।